المصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدی۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ اللہ کا پاک کلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ، گواہ بنا کر، ومبشرا، اور بشارتیں سنانے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا، اور اللہ کا خوف اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا، اور دائی بنا کے بھیجا، آپ کو بلانے والا بنا کے بھیجا، صدا لگانے والا بنا کے بھیجا، الی اللہ، اللہ کی بارگاہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا دمکتا بے مثل چراغ بنایا۔ سامعین، یہ موضوع بنیادی طور پر جو ہمارا گزشتہ جمعۃ المبارک کا موضوع تھا، اسی کا ایک دوسرا فیز آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک پہلو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سی طاغوتی قوتیں ایسی ہیں جو در پردہ، اور افسوس یہ ہے کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، اسی محبوب خدا کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، انہی کی اخلاق کی بات بھی کرتے ہیں، انہی کے کردار کی بات بھی کرتے ہیں، اور پھر انہی کے دین میں نقب اور ڈاکہ زنی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ظلم یہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو آنکھ کھول کے بیٹھنا پڑے گا، اب پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اب وہ جنگیں نہیں ہوں گی، یاد رکھیے گا، وہ مار دھاڑ اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ والے معاملات اب نہیں چلیں گے۔ اب جنگیں اور انداز سے لڑی جائیں گی مسلمانوں کے خلاف، اور وہ نظریاتی جنگ لڑی جائے گی، آپ کے دماغوں سے کھیلا جائے گا، آپ کی نسل نو کے جذبات سے کھیلا جائے گا، اور ہمارے ایمان اور عقائد جو مسلمہ ہیں، جنہیں یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے، ان کے اوپر نقب زنی کی جائے گی، ان کو کنٹروورشل بنایا جائے گا،
اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ٹول اور ہتھیار ہے وہ یہ سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لے کر اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی سیرت کا چیپٹر بنا کر سب سے زیادہ ان کی ذات پر اٹیک اور حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس حساسیت کے لیے آپ نے جاگتے رہنا ہے۔ یہ نقب زنی ہوتی رہے گی، یہ نقب زنی بڑھے گی اور نئے نئے انداز سے بڑھے گی۔ ایک سادہ سی بات ہے، اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ جناب آپ نے یہ چوری کیوں کی ہے، وہ کہ فلاں نے بھی تو کی ہے، فلاں نے بھی تو کی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بھی تم بتاؤ تم نے یہ کام، وہ پھر کہتا وہ فلاں نے بھی تو یہ کام کیا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، وہ آپ کو اس اصل بات سے دائیں بائیں کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو جناب 7 جملے کیا شروع ہو جاتے ہیں، بات کیا شروع ہو جاتی ہے، وہ جی فلاں نے بھی تو یہ کہا، فلاں نے اس نے تو اس طرح کی بات کی، اس طرح کی بات کی۔ یاد رکھیے بڑا واضح اصول اور موقف ہے ہمارا، اور یہ اصول اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور سب سے پہلی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کتاب اللہ قرآن ہے۔ دنیا میں 2 ہستیاں ایسی ہیں، سب سے پہلے ایک وجود جسے آپ اللہ کا کلام کہتے ہیں، تحریر میں سب سے اعلیٰ فائق اور بلند صرف قرآن پاک کا کلام ہے، وہ تحریر ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے، اب ظاہر ہے قرآن تو ہمارے سامنے ہے، الفاظ کی صورت میں ہے، وہ ہمیں بیان کرتا ہے، لیکن اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ صرف اور صرف حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور انہی کی ذات ہی ہمارے لیے کلی دلیل ہے، کمپلیٹ، مکمل ہر لحاظ سے۔ لہذا جو قرآن نے فرمایا وہ برحق ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ برحق ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہمارے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ کلام میں قرآن پاک، اور کریکٹر اور کردار میں اور عمل دیکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ بس اب یہ ایک اصول طے ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص اس قرآن کے مطابق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلتا چلا جائے گا، ہمارے لیے وہ بھی قابل تعظیم ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ امین بن رہا ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لا الہ الا ہو، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، اور یہی بات آپ کو ہمیشہ بتائی گئی، اور ہمیشہ منبر سے یہی آپ کو بات سنائی کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے پورے 3 خطبے ہیں توحید خالص کے نام سے جو موجود ہیں، اب بھی مسلسل 3 جمعے ہم نے پڑھائے اس بات پر، توحید خالص پر، اور اس پر میں نے تمام دلائل صرف قرآن سے دیے تھے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اللہ کے علاوہ ساری کائنات سے افضل ترین جو ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کائنات میں وہی قابل عزت اور قابل تعظیم ہے، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ عزت، مقام، قدر جس ذات کی ہے وہ ذات
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہی اصول ہے جی، یہی طے ہے۔ اور ہر روز صبح جو درس آپ کو دیا جاتا ہے قرآن کا، درس قرآن، اس میں تقریباً نہیں یقیناً میں ہر روز ایک کلمہ دہرواتا ہوں سارے اپنے سامعین سے جو یہاں موجود ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں میرے ساتھ شریک درس ہوتے ہیں، کہ ہم نے ایک اللہ سے عہد کیا ہے، اس عہد کی وفا کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ یہی ہے، کلمہ شریف یہی ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ شریف نہیں۔ کلمہ یہی ہے، توحید اور رسالت۔ اور اسے کلمہ توحید بھی میں نہیں کہتا، یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور نوجوان کو بٹھا کر نوجوانوں میں یہ غلط بیان کرتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید نہیں ہے، یہ کلمہ توحید اور رسالت ہے۔ صرف توحید سے آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ کوئی ایسا دلیل لے کے آئے، کوئی یہ کہے کہ جی میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو میں مسلمان ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ جب تک رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمانوں کی صف میں نہیں آ سکتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے تو درود شریف ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، کلمہ تو اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ یہ کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید و رسالت، کلمہ توحید و رسالت۔ لہذا یہ جو جگہ جگہ یہ بات کی جاتی ہے، اور آج کے وہ لوگ جنہیں عربی زبان تک بولنی نہیں آتی، جنہیں عربی زبان سیکھنی نہیں آتی، سیکھی نہیں ہے کبھی، عربی زبان صحیح انداز میں پڑھنی نہیں آتی، وہ دین کیا خاک بتائیں گے لوگوں کو؟ وہ دین کی کیا تبلیغ کریں گے؟ آپ بتائیے، قرآن کس زبان میں ہے؟ جی عربی زبان میں ہے نا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ تو بتائیے پھر سارا دین کا لٹریچر کس زبان میں ہوا؟ دو چیزیں ہی ہیں نا ہمارے پاس، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اور اس کے بعد یہی سارا آپ کا دین اسی کے مدار میں گھومتا ہے۔ تو جو شخص براہ راست عربی زبان کو سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، عربی زبان کے معاملات کو جانتا نہیں ہے، تو وہ آپ کو جب دین سکھائے گا تو پھر اپنا ہی صاحب بتائے گا۔ ابھی پرسوں ترسوں مجھے کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی، تو نعوذ باللہ وہ ایک عجیب بات کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا رسول، تو اس نے ترجمہ کیا ہر مبلغ۔ اب جناب وہ اس سے پوچھا کہ ابھی تمہاری تعلیم کیا ہے؟ جی میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ جو سر اسرا بتایا میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ کہا یار تم انگلش کے پروفیسر ہو؟ تو کہتے پھر کیا ہوا؟ بھائی رسول صرف اس زمانے کے لیے تھا، اس کے بعد وہ تو چلے گئے، اور اب جو بھی تبلیغ کرے گا یہ اسی کے لیے قرآن میں رسول کہا گیا، نعوذ باللہ۔ میں نے عرض کیا آپ پہ ایسے اٹیک کیے جا رہے ہیں، تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا یہ صرف پروفیسر نہیں ہے، ہم بھی سارا دن انہی لوگوں میں رہتے ہیں، یہ پروفیسر نہیں ہے، کوئی معاملہ اور ہے۔ اس کی یہ کراچی کا واقعہ ہے، جب تحقیق کی گئی تو وہ مرزائی قادیانی تھا۔ وہ کیا تھا؟ مرزائی قادیانی۔ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہود و نصارہ کا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ مرزائیوں اور قادیانیوں کا ہے۔ کبھی عیسائی نہیں کہے گا میں مسلمان ہوں، عیسائی ہمیشہ ببانگ دوہل کہے گا میں مسیح ہوں، ایسا ہی ہے جی۔ وہ کبھی نہیں کہے گا میں مسلمان ہوں یا میں آپ جیسا ہی ہوں، آپ میں رہتا ہوں، جیسے آپ مانتے ہیں ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں، نہیں۔
وہ گج وج کے کہے گا میں مسیح ہوں، اور اپنی پوری پہچان کو زندہ رکھ کے چلے گا آپ کے درمیان۔ یہودی کبھی نہیں کہے گا جناب میں مسلمان ہوں، وہ بڑے کھل کے کہے گا جناب میں جیوز میں سے، اور اپنی اس پہچان کو سب کے سامنے رکھے گا۔ لیکن خطرناک ترین صورتحال مرزائیوں کی ہے، یہ آپ کو ہمیشہ مسلمان کہیں گے، اپنے آپ کے ساتھ کہیں گے جناب ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے آفس میں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے پاس کہیں بھی 40 سال سے آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور ایسے کئی ہر روز واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ جب پوچھو جی نام بھی وہی رکھتے ہیں، نماز بھی اسی انداز سے پڑھتے ہیں، بڑے خاموشی کے ساتھ آپ کے درمیان داخل ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اب بھی وہ مسلمان کہتے ہیں جی ہم بھی نماز اذان سارا کچھ ایسے ہی، اور کلمہ جو پڑھتے ہیں نام تو وہ بھی محمد ہی لیتے ہیں، لیکن نام کس کا لیتے ہیں؟ وہ اس ملعون کا لیتے ہیں، ملعون کا۔ اس لیے اس وقت امت کا جو سب سے زیادہ سینسٹیو اور حساس مسئلہ ہے وہ مرزائیت و قادیانیت ہے، جس کا آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا، وہ کہاں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل کو ایسی باتیں سنا کر، اب آپ بتائیے اس سے بڑا ختم نبوت پہ کیا ڈاکہ اور ہو سکتا ہے کہ رسول کا معنی یہ کر دیا جائے کہ جو بھی مبلغ اب آئے گا وہ رسول میں شامل ہے۔ نعوذ باللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔ اب یہیں سے یہ ہماری نسل کو ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ اب قادیانی نے سب سے پہلا جو اعلان کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ کبھی اس کو پڑھیے دیکھیے۔ اس نے کہا جی میں مبلغ ہوں، اس کے بعد کہا کہ جی میں مامور ہوں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہیں کچھ سناؤں، اللہ مجھے چیزیں بتاتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ ڈائریکٹ اس نے تھوڑا کہہ دیا تھا نعوذ باللہ کہ میں رسول اللہ ہوں، اس نے آہستہ آہستہ یہ پہلے ترتیب سے آہستہ آہستہ سٹیپ لیے۔ پہلے کہہ دیا کہ جناب میں مربی ہوں، میں تمہارا مربی ہوں، اب بھی یہ جو ان کے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو وہ مربی کہتے ہیں۔ مربی کے بعد کہا جناب میں مسیح موعود ہوں، عیسائیوں کو سے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام والا پیغام تم تک لے کے آیا، یہودیوں تک یہی بات کر دی، اور نعوذ باللہ پھر یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے مجھے نبی وہی ہیں، کہنے لگا نبی وہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے ان کا عکس بنایا گیا ہے، میں ذلی نبی ہوں۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، یہ اس ارتداد اس ملعون نے کہا۔ اب اسی انداز سے یہ بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ان سے آپ بات کریں گے آپ کو جناب ایسے وہ چینج کریں گے، اور نہیں جی ہمیں اخلاق کردار یہ وہ ساری چیزیں، بھئی یہ ساری چیزیں بعد میں ہے، پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، یہ سب سے پہلے، یہ سب سے پہلے ہے، اس پر کوئی ایک ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں ہے ایک لمحہ کے لیے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں اس شخص کا جواب دینے لگا ہوں جس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ نبی تو چلے گئے، اب جو آئے گا مبلغ یہ اس کے لیے رسول کا لفظ بولا جائے گا۔ اب سنیے غور سے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ جملہ بھی قرآن کے صراحتاً خلاف ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اب شاہد کا معنی آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیے،
اب ظاہر ہے ڈکشنری تو اہل زباں کی ہوتی ہے، اس میں کوئی مذہب تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ڈکشنری اٹھائیے، یہ لینگویج کی ڈکشنری ہوتی ہے، تو اس میں شاہد کا معنی آپ کو کیا ملے گا؟ آپ لسان العرب اٹھا لیں، آپ مقاییس اللغہ اٹھا لیں، آپ معجم السیاح اٹھا لیں، باقی جتنی عربک ڈکشنریز ہیں آپ ساری اٹھا لیں، اور سب سے بڑھ کے آپ گوگل پہ چلے جائیں. گوگل تو بنایا ہندوؤں نے، انڈین آدمی اس نے بنایا ہے، اس پہ آپ لکھ دیں، آپ کو پتا چل جائے گا شاہد کا معنی کیا ہے. شاہد کا جو سب سے پہلا معنی آئے گا وہ آئے گا گواہ. سبحان اللہ. کیا معنی آئے گا؟ گواہ. یہ بس ساری ڈکشنریوں کا میں نے حوالہ دے دیا، آپ چیک کر سکتے ہیں، حوالے نہ ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کو دکھا دوں گا. انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے. اب بتائیے گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردہ کی؟ جی زندہ کی گواہی ہوتی، مردہ کی گواہی تو نہیں ہوتی. اب قرآن فرما رہا ہے انا ارسلناک شاہدا. اب یہاں دو الفاظ ہیں، ان پہ غور کیجئے. قرآن سے ایسے سرسری پڑھ کے آگے نہ گزر جایا کہ قرآن کے ایک لفظ پہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں قرآن کو، آپ کو اندازہ قرآن کہتا کیا. قرآن نے کہا انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، سیغہ جمع متکلم. بے شک انا یہ بھی جمع کا سیغہ ہے، بے شک ہم نے، ارسلنا ہم نے ہی. اس کے بعد لفظ آیا کاف زبر کا، ارسلنا کا. کا ہوتی ہے ضمیر حاضر، جیسے آپ انگریزی میں نہیں یو بولتے، اردو میں آپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو آپ کے سامنے کھڑا ہو، جو بالکل آپ کے سامنے ہو، حاضر موجود ہو، جناب آپ کیسے ہیں، جناب آپ کا کیا حال ہے، جو آپ کے سامنے ہو. جو سامنے نہ ہو اور کہیں اور ہو تو آپ اسے کبھی کہتے ہیں جناب آپ کا کیا حال ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا حال ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا حال ہے. اس کے لیے یو تو نہیں استعمال کرتے، ہز استعمال کرتے ہیں یا ہر استعمال کرتے ہیں. فیمیل ہے تو ہر، اور مرد ہے تو ہز کریں گے، ٹھیک ہے. یو، آپ اور کا اس کے لیے کہیں گے جو آپ کے سامنے روبرو بیٹھا ہے یا کھڑا ہے. اب رب ذوالجلال نے فرمایا انا ارسلناک، یہ کاف ضمیر حاضر کی ہے مخاطب کی، کہ گویا اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی عرب میں، کوئی عجم میں، کوئی پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی جناب 7 سمندر پار، جہاں جہاں پڑھ رہا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. جہاں جہاں قرآن پڑھنے والا موجود ہے آپ کا میرا محبوب وہی موجود ہے. کا ارسلنا کا، یہ لفظ کا پہ آپ نے رہنا ہے. اچھا اس بات تو اس میں بھی پوری ہو گئی تھی، حاضر کی بات تو آ گئی تھی، لیکن قرآن نے جیسے اپنی مالک نے اپنی ذات کے لیے 2 بار فرمایا انا، بے شک ہم نے، جمع متکلم وی، ارسلنا ہم نے بھیجا. تو محبوب کے لیے بھی حاضر کی بات آئی تو 2 بار فرمایا کا شاہدہ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہی حاضر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ہی گواہ بنا کے بھیجا ہے. اب گواہی آپ نے خود کہا حاضر کی گواہی ہوتی ہے، غیب کی گواہی نہیں ہوتی، اور گواہی حاضر کی ہوتی ہے، زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی گواہی نہیں ہوتی. کبھی عدالتوں میں وٹنس آپ لاش بھی لے کے گئے؟ وٹنس جب بھی گئے جج صاحب کے سامنے تو کون گئے؟ جو زندہ تھے، جو بول سکتے تھے، جو دیکھ سکتے تھے. اچھا کبھی نابینے کی گواہی بھی آپ نے دیکھی؟ ہاں جی، میں نے تو نہیں دیکھی. اگر آپ نے کبھی کسی نے دیکھی ہے جج کے روبرو، اور میں نے کوشش کی اپنے لائر سے بات کی، میں کہا یار کوئی کبھی ایسا کیس کو مجھے فائل ذرا ہوا ہو جس میں وٹنس کوئی نابینا بنا ہو. کہتے ہیں وہ ہنس پڑا، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کہا اچھا اس کا مطلب، میں کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں بھائی وہ شاہد گواہ وہی بنے گا جس نے آنکھ سے دیکھا ہے. تو اب اللہ نے فرمایا ارسلناک شاہدہ، اے محبوب ہم نے آپ کو ایسا وٹنس بنایا ہے، آپ وہاں حاضر بھی ہیں اور اپنی نگاہ کرم سے دیکھ بھی رہے ہیں. سمجھ آئی جی؟ شاہدہ. اب اگر کوئی کہے حضور تھے چلے گئے،
بتاؤ پھر قرآن کی اس آیت کے ان لفظوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ کا کہاں جائے گا؟ یہ شاہدہ کہاں جائے گا؟ اب آؤ ذرا کمپیریزن کرتے ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آئے اور وہ عرب کا بھی نہ ہو، عجمی ہو، اور اس کو عربی آتی بھی کوئی نہ ہو، اچھا جب کبھی وہ بات کرے نا کہ ان سے، میرا بہت ٹاکرا رہتا ہے ایسے لوگوں سے، تو میں جان بوجھ کے ان سے نا عربی میں شروع ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب وہ آپ ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، اب ہمیں عربی تو آتی نہیں، آپ ہم سے انگریزی میں بات کریں یا اردو میں بات کریں. میں کہا جی کیا کروں، میرا سارا دین ہی عربی میں ہے، میں کیا کروں. اب فساد یہیں سے یہ ڈالتے ہیں بھئی عربی میں براہ راست بات کریں قرآن کی. اب جس کو عربی نہیں آتی اسے کیا پتا کہ یہ کا کیا ہے، اسے کیا پتا کہ شاہدہ کیا ہے. اب وہ کیا جی ہماری فلاں صاحب کی کتاب نے یہ لکھا ہے، اس میں انگریزی ٹرانسلیشن فلاں ہو کے آئی ہے. بھئی ترجمہ جو چاہے جو کوئی کر لے. اگر ترجمہ صحیح اور ایک ہی ہوتا تو پوری دنیا میں قرآن کا ترجمہ ایک ہی ہوتا نا، ایک ہی کتاب چھپ جاتی ترجمے والا قرآن پاک، تو وہی کافی ہوتا نا. اردو میں کم از کم پاکستان میں ایک ہی ترجمہ آ جاتا اور کہتے جناب یہی اتھورائز ہے، اس کے علاوہ ترجمہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس پہ تحقیق کر لیں اور غور کر لیں، پاکستان کے اندر اردو میں کتنے تراجم ہیں، سینکڑوں سے بھی اوپر ہیں، اور ابھی اور بھی لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے اس کے ترجمے میں اپنے اپنے انداز سے بات کی اور اس کا ترجمہ اپنے اپنے انداز سے کیا. اس لیے میں کہتا ہوں جناب اردو والا ترجمہ یا اردو والی کتاب یا انگریزی والی کتاب یہ معتبر نہیں ہوگی. معتبر ہوگی تو عربی زبان والی بات معتبر ہوگی. کیوں؟ ہمارا ٹوٹل جو سورس ہے جہاں سے ہم نے اسلام کو اخذ کرنا ہے وہ سارے کا سارا سورس کس لینگویج میں ہے؟ عربک لینگویج میں. اب سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اب اللہ معاف کرے، یہاں تو لوگوں نے یہ ظلم کیا. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک آیت ہے قرآن پاک میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اب اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ایک صاحب نے کیا کہ جی نعوذ باللہ ہے نبی، ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی. ہاں جی یہ ترجمہ موجود ہے، پاکستان میں چھپتا ہے، اور اشرف علی تھانوی کا یہ لکھا ہوا. مکتبہ دیوبند کے وہ بہت بڑے امام ہیں اور انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، بلکہ ان کا نام وہ لیتے نہیں ہیں، ان کو حکیم الامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی کا ترجمہ ایک ہمارے امام نے بھی کیا جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. انہوں نے کہا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا پھر اپنی طرف بلایا. اور بھائی سادہ سی بات ہے، اگر نبی گمراہ ہے تو پھر ہدایت کہاں ہے؟ کامن سینس ہے، کچھ چیزیں سوچ لی چاہیے بندے کو. میری عادت ہے میں کبھی کسی فرقے کے حوالے سے، میں نے آج تک زندگی میں میرا کوئی میرے جتنے دروس سے سارے ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ نکال سکتے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. لیکن ہر ایک کی جو لکھی ہوئی بات ہے وہ بتانا میرا فرض ہے، فیصلہ آپ نے کرنا جدھر چلے جائیں. اب ظاہر ہے ایک یہ لکھے کہ نبی کو گمراہ پایا اور پھر ہدایت دی نعوذ باللہ، اور کوئی یہ کہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا پھر اپنی طرف بلایا. تو ظاہر ہے فیصلہ کدھر جائے گا یہ آپ بہتر جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا رب، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد. نعرہ ختم نبوت. اب آئیے واپس جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، انا ارسلناک شاہدا. میں چاہتا ہوں 2-3 الفاظ قرآن کے آپ سیکھ کے جائیں. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. سبحان اللہ، نہ ترجمہ کریں، شاہد ہی کر لیں، سبحان اللہ. نہ کریں ترجمہ. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، اور پھر خود جا کے ریسرچ کر لیں کہ جناب شاہد کا معنی کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر جو پتہ چلے اس پر یقین کر لیجئے گا. انا ارسلناک شاہدا. تو لہذا پتہ چلا اگر کوئی یہ کہے نعوذ باللہ نبی تھے، ہم کہیں گے تیرا جملہ دیوار پر، بے شک ہم قرآن پہ چلیں گے. قرآن نے کبھی بھی اپنے
محبوب کو اللہ نے کبھی بھی اپنے محبوب کو تھے نہیں کہا، جب بھی کہا ہے ہیں اور موجود ہیں یہ کہا۔ کوئی ایک آیت دکھا دیجئے، ایک لفظ دکھا دیجئے، الحمد سے والناس تک چیلنج ہے، نہیں ہے الحمدللہ۔ اور سب سے بڑھ کے آپ جو کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی معبود، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں عربی گرامیٹیکلی، لینگویج کے اعتبار سے، آپ یہ کسی کافر عربی سے بھی پوچھیں گے وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا، کوئی نہیں معبود مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کسی نے آج تک ترجمہ اگر لکھا ہے تو وہ بھی ہمیں دکھا دیں، نہیں ملے گا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر تھے تو پھر کلمہ اب کیا لینے آیا، پھر کلمہ اسی وقت ختم ہو جاتا، سادہ سی بات۔ اگر کلمہ چلے گا تو جس کا کلمہ ہے وہ بھی قیامت تک چلے گا، اور کلمہ توحید نہیں ہے، کلمہ توحید و رسالت ہے، توحید اللہ کی ہے تو اللہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کلمہ چلے گا قیامت تک ہم سب کے لیے تو اللہ رسول بھی چلیں گے قیامت تک سب کے لیے، اس کے بعد بھی حساب و میزان و فیصلہ ہوگا انہی کی ذات پر، تو وہاں بھی کلمہ توحید و رسالت چلے گا۔ ارسلنا کا شاہدہ، گواہ بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور دنیا کو جنت، بشارتیں، نعمتیں، انعامات، اکرامات سب دینے کے لیے آئے۔ کون آئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ چیزیں میں آپ کو بالکل آپ کے لیے یہ الحمدللہ یہ نئے انداز سے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، آپ نے اس اینگل سے نہیں سنی ہوں۔ اب مبشرہ کا معنی ہے بشرہ یبشر و تبشیر فہو مبشر، ٹھیک ہے جی، اس سے یہ بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اچھی خبر دینے والا۔ عرب زبان ایک ہوتی خبر دینا، خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، بریکنگ نیوز اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، لیکن مبشر کا جو لفظ ہے میں نے اس پر پوری ریسرچ کی، اہل عرب میں اہل عرب کہتے ہیں کہ بشرہ یبشر و تبشیر فہو مبشر، یہ ہوتا ہی گڈ نیوز کے لیے، اچھی خبر کے لیے۔ کس کے لیے؟ اچھی خبر کے لیے۔ اب اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ارسال کیا، بھیجا، آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر، اچھی خبریں دینے والا، گڈ نیوز دینے والے آپ امت کو۔ اب یہ بتائیے یہ مبشر صرف تب تک تھے جب تھے، یا آج بھی قرآن جو پڑھتا ہے اس کے لیے مبشر کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مبشر ہے نا، تو جو اگر تھا تو پھر مبشر کدھر سے آئے گا؟ وہ پھر وہ خوشخبری کہاں سے آئے گی؟ ہیں تو خوشخبریاں ملیں گی، ہیں تو خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ آج بھی اگر ہم عذابوں سے بچے ہیں تو کس وجہ سے بچے ہیں؟ صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ مبشرہ، یہ بشارت ہے آپ کی طرف سے، اور قرآن اس کی وضاحت میں قرآن کی آیت سے ہی کروں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہاں انت بھی ضمیر حاضر مخاطب کی ہے، اور اس کے ترجمے اور اس آیت کے الفاظ نے تو کمال ہی کر دیا۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اے محبوب میری یہ شان نہیں ہے کہ میں انہیں عذاب دوں، پوری امت کا نام لیا، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں انہیں عذاب دوں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان میں رہتے ہیں، أَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں رہتے ہیں، آپ ان میں رہتے ہیں۔ اب کمال بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے
ہمارے لیے ہم ضمیر استعمال کی وہ غائب کی ہے، محبوب کے لیے ضمیر استعمال کی انتا وہ حاضر کی ہے، جس نے غائب ہونا تھا اس کے لیے ہم کہا لوگ بدلتے رہیں گے، پہلے تھے وہ گئے وہ ہم ہو جائیں گے، نئے آئیں گے وہ حاضر پھر وہ جائیں گے پھر اور آئیں گے، کہا محبوبہ نسلیں بدلتی رہیں گی، قومیں بدلتی رہیں گی، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، وَأَنْتَ تو تو ایک ہی حاضر رہے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ میں نے کوئی قصہ کہانی ایون حدیث کی طرف بھی نہیں گیا، میں نے صرف قرآن کے الفاظ سے بات کی ہے، اور کسی کو منوانا میری ڈیوٹی اور میرا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ میری ڈومین ہے، نہ مجھے اللہ نے اس کا پابند کیا ہے، اللہ نے مجھے اس بات کا پابند کیا ہے کہ اس ہماری امانت کو صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچا دو۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب وہ ہر لحاظ سے حاضر ہیں تو پھر کسی نبی کی ضرورت کیوں، پھر کسی رسول کی ضرورت کیوں؟ ہاں جب حاضر نہیں تھے جو رسول جن کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ نیا نبی آ جاتا تھا، نیا رسول آ جاتا تھا۔ اب جب آقا آئے تو فرمایا محبوب وَأَنْتَ آپ تو ہیں ہی انتا، آپ تو ہیں ہی کا، آپ تو ہیں ہی شاہد، آپ تو ہیں ہی مبشر، آپ تو ہیں ہی نذیر۔ اب ایک وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا، وگرنہ میں ایک ایک لفظ آپ کو آگے سکھاتا، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ نے زندگی دی اور انشاءاللہ ہوا تو اسی سے آگے بڑھیں گے، لیکن آج یہ سمجھ کے جائیں 3 الفاظ جو میں نے بتائے عربی گرامر کے لحاظ سے جو بھی آئے انشاءاللہ اس کا جواب قیامت تک نہیں دے سکے گا۔ انتا ارسلنا کا اور شاہدہ و مبشرا، یہ 4 لفظ آپ امید ہے یاد رکھ پائیں گے اور اس وقت کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ جمعہ کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس خطبے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، اور نہ یہ رسمی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور یہ وہ نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں رسمی بات ہے تو وہ نہ آیا کرے، وہ جہاں رسمی کام ہوتے ہیں اس مسجد میں چلا جایا کرے۔ یہاں یہ ہمارا لیکچر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ سیکھ کے ہر جمعے جانا ہے۔ کوئی سرو شروع کا شوقین ہے تو وہاں چلا جائے، کوئی دوڑے مائیوں کا شوقین ہے تو وہ وہاں چلا جایا کرے، ہمارے پاس تو بھئی قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اور ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کوشش کر لیا کریں قرآن کے لیے وقت نکال لیا کریں، اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے، اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے قرآن کے لیے وقت نکال لیا کریں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو انت فرمایا ہے، ہمارے محبوب کو کا فرمایا ہے، ہمارے محبوب کو شاہد فرمایا ہے، ہمارے محبوب کو مبشر فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔